نعیم جھجکتا ہوا میدان میں آیا۔ تماشائی جو پہلے خاموش کھڑے تھے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ دو تلواریں آپس میں ٹکرائیں اور ان کی چھنکار آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی۔ کچھ دیر نعیم کا مد مقابل اسے کم سن سمجھ کر فقط اس کے وار روکتا رہا، لیکن نعیم نے اچانک پینترا بدلا اور اس قدر تیزی کے ساتھ وار کیا کہ وہ اس غیر متوقع وار کو بر وقت نہ روک سکا اور نعیم کی تلوار اس کی تلوار پر پھسلتی ہوئی اس کے خود سے ٹکرا گئی۔ تماشائی نے تحسین و آفرین کے نعرے بلند کیے۔ نعیم کے مد مقابل کے لیے یہ بالکل نئی بات تھی۔ اس نے غصے کی حالت میں چند وار شدت کے ساتھ کیا اور نعیم کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا۔ چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد نعیم کا پاؤں ڈگمگایا اور وہ پیٹھ کے بل گر گیا۔ نعیم کا مد مقابل فاتحانہ انداز میں تلوار نیچے کر کے اس کے دوبارہ اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ نعیم غصے کی حالت میں اٹھا اور تیغ کے تمام اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی تندی اور تیزی سے اس پر وار کرنے لگا۔ نعیم کو سپاہیانہ رسوم سے باہر جاتا دیکھ کر اس نے پوری طاقت کے ساتھ تلوار گھما کر وار کیا۔ نعیم یہ بار اپنی تلوار پر روکنے کی کوشش کی، لیکن تلوار اس کے ہاتھ سے کی گرفت سے نکل کر چند قدم دور جا گری۔ نعیم پریشان سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ محمد بن قاسم اور ابن عامر مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ ابن عامر نے ایک ہاتھ اپنے شاگرد اور دوسرا ہاتھ نعیم کے کندھے پر رکھتے ہوئے نعیم سے کہا، آؤ اب تمہیں تمہارے بھائی سے ملائیں۔ جی ہاں، کہاں ہیں وہ؟ ابن عامر نے دوسرے لڑکے خود اتارتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو۔ نعیم بھائی بھائی کہتا ہوا عبداللہ سے لپٹ گیا۔ عبداللہ کو انتہائی پریشانی کی حالت میں دیکھ کر محمد بن قاسم نے نعیم کا خود اتار دیا اور کہا، عبداللہ یہ نعیم ہے، کاش یہ میرا بھائی ہوتا۔ صابرہ کے لال ابن عامر جیسے مشفق استاد کے سایہ میں ایک غیر معمولی رفتار سے روحانی، جسمانی اور ذہنی ترقی کر رہے تھے۔ مکتب میں عبداللہ کا نام سب سے پہلے آتا تھا، لیکن اکھاڑے میں نعیم سب سے اول رہتا۔ محمد بن قاسم کبھی کبھی اکھاڑے میں آتا اور نعیم کو بعض باتوں میں اس کی برتری کا اعتراف کرنا پڑتا۔ محمد بن قاسم کو تیغ زنی میں زیادہ مہارت تھی، نیزہ بازی میں وہ دونوں ایک جیسے تھے، تیر اندازی میں نعیم سبقت لے جاتا۔ محمد بن قاسم بچپن میں ہی اپنے آپ کو ان خصائل کا مالک ثابت کر چکا تھا جو بعض لوگوں کو ہر ماحول میں ممتاز رکھتے ہیں۔ ابن عامر کہا کرتا تھا، وہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبداللہ اور نعیم کے ساتھ محمد بن قاسم کی دوستی کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ بظاہر محمد بن قاسم کی نظر میں دونوں ایک جیسے تھے، لیکن عبداللہ خود اس بات کو محسوس کرتا تھا کہ نعیم ان کے زیادہ قریب ہے۔ نعیم کو مکتب میں داخل ہوئے ابھی 8 مہینے گزرے تھے کہ محمد بن قاسم فارغ التحصیل ہو کر فوج میں شامل ہو گیا۔ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد مکتب میں نعیم کا ایک اور جوہر نمایاں ہونے لگا۔ اس مدرسے کے طلبہ ہفتے میں ایک بار کسی نہ کسی موضوع پر مناظرہ کیا کرتے تھے۔ موضوع ابن عامر خود تجویز کیا کرتے۔ نعیم نے بھی اپنے بھائی کی دیکھا دیکھی ایک مناظرے میں حصہ لیا، لیکن وہ پہلے مناظرے میں چند ٹوٹے پھوٹے جملے کہہ کر گھبرا گیا اور کھسیانہ ہو کر ممبر سے اتر آیا۔ لڑکوں نے اس کا مذاق اڑایا، ابن عامر نے اسے تسلی دی، لیکن وہ سارا دن مغموم رہا اور رات بھی کروٹیں بدلتے گزار دی۔ الصبح وہ بستر سے اٹھا اور باہر چلا۔ دوپہر تک ایک کھجور کے زیر سائے تلے بیٹھ کر اپنی تقریر رٹتا رہا۔ اگلے ہفتے اس نے پھر مناظرے میں حصہ لیا اور ایک پرجوش تقریر سے سامعین کو محو حیرت کر دیا۔ اس کے بعد اس کی جھجک جاتی رہی اور اب وہ بے تکلفی سے ہر مناظرے میں حصہ لینے لگا۔ اکثر مناظروں میں عبداللہ اور نعیم دونوں شامل ہوتے۔ ایک بھائی ایک موضوع کے حق میں تقریر کرتا تو دوسرا اس کی مخالفت میں۔ شہر کے وہ لوگ جو اس کے جوہر دیکھ کے گرویدہ ہو چکے تھے، اس کی تقریروں میں بھی دلچسپی لینے لگے۔ ابن عامر نعیم کی رگوں میں سپاہیانہ خون کی حرارت کے علاوہ اس کے دل و دماغ میں غیر معمولی مقرر کی صلاحیت بھی دیکھ چکا تھا۔ اس نے ہونہار شاگرد کی اس جوہر کی تربیت کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ چند تقریروں سے نہ صرف اپنے مدرسے کا بہترین مقرر سمجھا جانے لگا، بلکہ بصرہ کی گلیوں میں اس کی جادو بیانی کے چرچے ہونے لگے۔ ابن عامر کے شاگردوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے بلند ارادوں کی تکمیل کے راستے میں بڑھاپا اور خرابی صحت بری طرح حائل ہو رہے تھے۔ اس نے والی بصرہ سے درخواست کی کہ مدرسہ میں ایک تجربہ کار استاد کی ضرورت ہے۔ والی بصرہ کو اس کام کے لیے سعید سے زیادہ، جو ان دنوں والی قبرص تھا، اور کوئی آدمی موزون نظر نہ آیا۔ حجاج نے دربار خلافت میں درخواست کی کہ وہاں سے سعید کو فوراً بصرہ پہنچ جانے کا حکم صادر ہوا۔ نعیم اور عبداللہ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک نیا استاد آ رہا ہے، لیکن وہ یہ نہ جانتے تھے یہ ان کا ماموں ہے۔ سعید قبرص کے ایک نومسلم گھرانے کی لڑکی سے شادی کر چکا تھا۔ وہ اپنی بیوی سمیت پہلے صابرہ کے پاس پہنچا، چند دن وہاں رہ کے بصرہ چلا آیا۔ مکتب میں آتے ہی اس نے پوری تندہی سے کام شروع کر دیا اور اسے یہ معلوم کر کے بے حد مسرت ہوئی کہ اس کے بہترین شاگرد اس کے اپنے بھتیجے ہیں۔ بعد ازاں عبداللہ اپنے جماعت کے چند اور نوجوان طلباء کے ساتھ فارغ التحصیل ہو گیا۔ جب ان طلباء کو رخصت کرنے کا دن آیا تو ابن عامر نے حسب معمول الوداعی
جلسہ منعقد کیا۔ والی بصرہ نے بھی اس جلسے میں شرکت کی۔ طلباء کو دربار خلافت کے رسم گھوڑے اور اسلحہ جات تقسیم کیے گئے۔ ابن عمر نے الوداعی خطبہ دیتے ہوئے کہا، نوجوانوں، اب تمہارا حوادث کی دنیا میں قدم رکھنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میں سے ہر ایک یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ مجھے اس وقت تمام باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں جو تم سے کئی بار کر چکا ہوں، فقط اپنے چند الفاظ ایک بار دہراتا ہوں۔ زندگی ایک مسلسل جہاد ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی کا مبارک ترین فعل یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کی محبت میں اپنی جان تک پیش کر دے۔ جب تک تمہارے دل اس مقدس جذبہ سے سرشار رہیں گے، تمہیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں روشن نظر آئیں گی۔ تم دنیا میں سر و بلند اور ممتاز رہو گے، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول لے جائیں گے۔ یاد رکھو، جب اس جذبے سے تم محروم ہو جاؤ گے تو دنیا میں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اور آخرت بھی تمہارے لیے تاریک نظر آئے گی۔ کمزوری تمہارا دامن اس طرح پکڑ لے گی کہ تم ہاتھ پاؤں تک نہ ہلا سکو گے۔ کفر کی وہ طاقتیں جو مجاہدوں کے راستے میں ذروں سے بھی زیادہ ناپائیدار ہیں، تمہیں پتھر کی مضبوط چٹانیں دکھائی دیں گی۔ دنیا کی عیار قومیں تمہیں مغلوب کر لیں گی، اور تم غلام بنا دیے جاؤ گے، اور استبدادی نظام کے ایک ایسے طلسم میں جکڑ دیے جاؤ گے کہ تمہارے لیے نجات پانا ناممکن ہو جائے گا۔ تم اس وقت بھی اپنے آپ کو مسلمان تصور کرو گے، لیکن تم اسلام سے کوسوں دور ہوگے۔ یاد رکھو، صداقت پر ایمان لانے کے باوجود اگر تم میں صداقت کے لیے قربانی کی تڑپ پیدا نہیں ہوتی تو سمجھ لینا کہ تمہارا ایمان کمزور ہے۔ ایمان کی پختگی کے لیے آگ اور خون کے دریا کو عبور کرنا ضروری ہے۔ جب تمہیں موت زندگی سے عزیز نظر آئے تو سمجھنا کہ تم زندہ رہو، اور جب تمہارے شوق شہادت پر موت کا خوف غالب آ جائے تو تمہاری حالت اس مردے کیسی ہوگی جو قبر کے اندر سانس لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہو۔ ابن عامر نے تقریر کے دوران ایک ہاتھ پر قرآن اٹھا کر بلند کیا اور کہا، یہ امانت آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا قدوس کی جانب سے عطا ہوئی، اور دنیا میں اپنا فرض پورا کرنے کے بعد یہ امانت ہمارے سپرد کر گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ ہمیں اس امانت کی حفاظت تلوار کی تیزی اور بازو کی قوت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ جو پیغام تم تک پہنچ چکا ہے، تمہارا فرض ہے اسے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دو۔ ابن عامر اپنی تقریر ختم کر کے بیٹھ گئے، اور حجاج بن یوسف نے مسئلہ جہاد کو ایک فصیح بلیغ انداز میں بیان کرنے کے بعد اپنی جیب سے ایک خط نکالتے ہوئے کہا، یہ خط مورف کے گورنر کی طرف سے آیا ہے۔ وہ دریائے جیہوں کو عبور کر کے ترکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اس خط میں مزید فوج کا مطالبہ کیا ہے۔ میں فی الحال بصرے سے چند دنوں تک 2000 سپاہی روانہ کر رہا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو اس فوج میں شریک کرنے کے لیے پیش کرتا ہے؟ اس پر تمام طلباء نے ہاتھ بلند کر دیے۔ حجاج نے کہا، میں تمہارے جذبہ جہاد کی قدر کرتا ہوں، لیکن اس وقت صرف فارغ التحصیل طلباء کو دعوت دوں گا۔ میں اس فوج کی قیادت اسی مدرسے کے ایک ہونہار طالب علم کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ میں عبداللہ بن عبد الرحمن کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں، اس لیے میں یہ خدمت اس کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ سے چند جو نوجوان اس کا ساتھ دینا چاہیں 20 دنوں میں اپنے گھروں سے ہو کر بصرہ پہنچ جائیں۔